لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 16. ترجمہ کنز الایمان. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ. عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا. اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان. بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے. تم فرماؤ کہ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی تمام انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا. ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی یعنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں. بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں. وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی. سورہ البقرہ رکوع نمبر 16. خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت
سیدنا عبداللہ بن سلام نے اپنے 2 یہودی بھتیجوں، ایک کا نام تھا مہاجر اور ایک کا نام تھا سلمہ، ان کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی وہ یہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ان کا بھتیجا سلمہ ایمان لے آئے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ البتہ جو ان کا دوسرا بھتیجا تھا جس کا نام تھا مہاجر، اس نے نہیں مانا۔ تو اس موقع پر یہ آیت آئی کہ اتنی بڑی دلیل تمہیں دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے دعا کی تھی یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی دعائے میلاد کی برکت یہ ہوئی کہ برسوں بعد اس دعا کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، تو اس حضرت عبداللہ بن سلام نے وہ حوالہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کے اس حوالہ دینے کی برکت سے حضرت سلمہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جبکہ دوسرا بھتیجا مہاجر جو ہے نا، اس نے اسلام قبول نہ کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے منہ موڑے، وہ دل کا بے وقوف ہے، دل کا احمق ہے۔ تو اس لیے آج اگر جو شخص اسلام کی باتیں سنتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا ہے، جو عورت اسلام اور قرآن کی باتیں سنتی ہے وہ نان مسلم ہے اور اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتی اور اسلام قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل کا بے وقوف ہے۔ بعض لوگ عقلی طور پہ بے وقوف ہوتے ہیں نا، دنیاوی لحاظ سے بے وقوف ہوتے ہیں، اور وہ یعنی ظاہری طور پہ بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام قبول نہیں کرتے، وہ دل کے بے وقوف ہیں، وہ اندر سے بے وقوف ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ ان کی بنیاد بے عقلی، بے وقوفی، جہالت، نادانی پر ہے۔ اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لاتے۔ آج 1500 سال ہو گیا، کوئی اور نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب ہدایت کا سرچشمہ اگر ہے قیامت تک کے لیے تو وہ گنبد خضرا، وہ مدینہ شریف ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم اصل ایمان، جان قرآن، روح قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب اگر ہدایت لینی ہے تو آپ کو حضور کے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا، محمد مصطفیٰ کے طریقے پر چلو گے تو تمہارا اسلام قبول ہوگا، تمہارا ایمان قبول ہوگا، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اسلام لے آؤ، گردن رکھو۔ قال اسلمت، انہوں نے فوراً عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے مسلمان ہو گیا۔ ووصى بہا ابراہیم، حضرت اسی دین کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کہ کس کو کی؟ بنی ہے، اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو، ویعقوب، اور اپنے پوتے حضرت یعقوب کو یہی وصیت کی۔ اسلام یہ دین وصیت ہے، یہ دین محبت ہے، یہ وہ دین ہے جو نسبت انبیاء والا دین ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید نسبت انبیاء والا عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء کو چھوڑ کر توحید نہیں ہے، انبیاء کے وسیلے کو چھوڑ کر توحید نہیں ہے، انبیاء کے وسیلے کو تھام کر توحید ہے۔ یہ ہے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو قبول پسند کر لیا ہے، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان ہو کر جینا، اور مرنا تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کسی اور دین پر نہ مرنا، جب بھی مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا۔ اور الحمدللہ مسلمان ادب والے ہیں۔ اور آج یاد رکھنا، ویسے ایک عجیب فتنہ ہے، آج تو طرح طرح کے لوگ اٹھ گئے ہیں جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، نہ انبیاء کو مانتے ہیں، نہ قرآن مجید کی تعظیم ہے ان کی نظروں میں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے آج ضرورت پڑ گئی کہ نام رکھنے کی، کہ کون سا نام ہے اور کون سا فرقہ ہے، اور فرقہ بتانا پڑتا ہے، ضرورت ہے۔ ورنہ سچی بات یہی ہے، میں نے اپنے پورے تجربے سے الحمدللہ جو دیکھا، پوری دنیا میں سب فرقوں کو میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، اسٹڈی کی، اسلام کے جو 72 فرقے ہیں ان سب کی اسٹڈی کی ہے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اب ہر فرقہ تو یہی کہتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ اسلام کو میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے مطابق دیکھوں، کون ہے جو قرآن مجید کے مطابق بالکل صحیح، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح فرقہ ہو، وہ کون سا ہے۔ میں نے بہت اسٹڈی کی، اور بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد، تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، عقلی کتابوں کو پڑھنے کے بعد، جدید دانشوروں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھنے کے بعد، قدیم علماء کی کتابیں لکھی پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا کہ قرآن اور سنت کے مطابق آج کے دور میں اگر کوئی صحیح معنی میں بالکل قرآن اور سنت کے مطابق اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ مذہب حق اہل السنت و جماعت حنفی بریلوی. یہ میں آپ کو کھلے دل سے بتا رہا ہوں، میں کوئی تعصب کی بنا پر بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ادب اور احترام اس میں ہے. اولیاء اللہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، پیر فقیر کا ادب، بزرگوں کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، بزرگان دین کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، رسولوں کا ادب، فرشتوں کا ادب، یعنی کسی اللہ کی پیاری چیز، مکان، جگہ، شخصیت یا زمان کا کوئی بے ادبی کرنے والا نہیں ہے. یعنی ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو ادب کرنے والے ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آج میرے اس زمانے کے مطابق ان کا یہی نام ہے. اللہ کرے یہی نام، یہی برکتیں، یہ رحمتیں قیامت تک اسی طرح چلتی چلی جائیں، اور یہ برکتیں اور یہ رحمتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں. تو یہ نسبتوں والا دین ہے. اللہ پاک نام لے رہا ہے نبیوں کے، اس نبی کا دین، اس نے اس کو وصیت کی، وہ بیٹے کو وصیت کی، پوتے کو وصیت کی. تو یہ سلسلہ نسب اور شجرہ نسب اور شجرہ طریقت کی باتیں آ رہی ہیں. ام کنتم، آگے ایک دم اللہ پاک نے بات کو ایک اور رنگ میں ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام کو جب ان کو وصال ہو رہا تھا، ان کے وصال اقدس، ان کی وفات کے وقت تم موجود تھے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو موجود نہ تھے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا اس زمانے کو. یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ اللہ بتا رہا ہے ہمیں کیسے پتا چلا. ناظرین و ناظرات، یہی پر زمانوں پہلے کی بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر یہ قرآن اترنے سے پہلے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس مبارک سے کم و بیش بھی 3,500 سال پہلے کا زمانہ ہے. اب مجھے بتاؤ 3,500 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، کون دیکھنے والا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے. قرآن نے حضور کو سب سے پہلے بتایا اور حضور نے قرآن ہمیں بتایا، پوری امت کو پتہ چلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیب کی خبر پچھلے زمانے کی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. تو قرآن یہ غیب کی خبریں عطا کرتا ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. آپ نے اپنے وصال کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف بھی آ گئے، بنیامین بھی آ گئے، اسباط باقی 10 بچے وہ بھی آ گئے، سب علماء اور سب اولیاء اللہ وہ سب آ گئے. ما تعبدون من بعدی. میرا ایک ہی سوال ہے، مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ بتاؤ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالو، وہ سارے صاحبزادے آپ کے بولے، اسباط بھی بولے، ان کے صاحبزادے اور بیٹے اولادیں بھی بولیں، پوتے بھی بولے، بیٹے بھی بولے. حضرت یعقوب کے سامنے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بولے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت بنیامین نے بھی کہا، سب نے مل کر کہا کیا؟ قالوا نعبد، ہم اس اللہ کی بندگی کریں گے، الہ کا، جو آپ کا الہ ہے. ناظرین و ناظرات، یہ نسبت والی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ دیتے تھے ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. تو بات سچی تھی، کہہ دیتے. وہ کہہ دیتے نا کہ ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو پہاڑوں کا پیدا کرنے والا ہے، سورج کا پیدا کرنے والا ہے. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہ کا، حضور جو آپ کا خدا ہے ہم اس کی بندگی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نسبت کا اظہار کیا ان بچوں نے، ان بیٹوں نے. اور اللہ وہی بات قرآن میں بیان کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں، میرا خدا ہونا اگر تم قبول کروانا چاہتے ہو میری توحید، تو کسی نبی کے وسیلے سے میری بارگاہ میں اس توحید کو لے کے آؤ. اللہ بے شک آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، سورج چاند ستاروں کا رب ہے، خلق کائنات کی ہر چیز کا رب ہے. لیکن اسے رب ہونے میں خوشی اس وقت اس بندوں کی زبان سے سن کر خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ وہ جو محمد کا رب ہے. سبحان اللہ. یہیں میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کی بنا پر ہم اہل سنت و جماعت ماتوریدی ہیں عقیدے کے لحاظ سے. ہم اشاعرہ نہیں ہیں. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ یہ کہتے ہیں
وہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ان کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ وہ جو عالمین کا رب ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جو ہمیں عقیدے کی بات ملتی ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی مکتوبات شریف میں جو ہمیں عقیدہ دیا، وہ یہ اس سے بھی زیادہ افضلیت والی بات ہے، اور وہ یہ کہا کہ ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ محمد کا رب ہے. فرمایا کہ ہم آپ کے خدا کو کی بندگی کریں گے اور آپ کے جو آباء ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ہم ان کے خدا کی پوجا کریں گے. الہًا واحدا، وہ الہ ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے حضور مسلمان ہیں. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی. یہاں ایک قرآن مجید نے اہم بات کہی، اور یہ آج کل کے یہودیوں، عیسائیوں، نان مسلم، اصل میں دنیا میں اہل کتاب یہ دو ہی تو ہیں، باقی تو کوئی اہل کتاب نہیں ہے، باقی تمام نان مسلم ہیں. نان مسلم کو تو چاہیے یہی کہ وہ تو اسلام قبول کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہوں، ان کا سوائے اس کے اور نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے. اہل کتاب کے لیے بس ایک رستہ رہتا تھا اس بات کا کہ ان کے پاس اگر اصل کتاب تورات موجود ہوتی اور اصل کتاب انجیل موجود ہوتی تو عیسائی اور یہودی اس اصل کتاب کے مطابق عمل کرتے تو ان کے لیے کوئی گنجائش تھی، مگر وہ گنجائش بھی اب ختم ہو گئی جب انہوں نے گستاخی کی. اس لیے کہ وہ حدیث پاک بھی آتی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات شریف کے کوئی نسخے دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا چیز ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کے کچھ کاغذات ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتبعنی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی سوائے اس کی اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ بھی اسلام قبول کرتے، میری اتباع میں رہتے، وہ میرے پیچھے چلتے. وہ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے پیچھے چلنے میں کوئی یار نہ ہوتی اور چلتے، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پیچھے چلتے اور چلنے کی آرزو کرتے رہے، اور آج قیامت سے پہلے انشاءاللہ العزیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے تو وہ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے اور دین کا ایک امام ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. تو آج دنیا بھر کے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا کہ وہ بھی کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کر لیں اور کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں تمام یہودیوں اور تمام عیسائیوں اور دنیا بھر کے تمام نان مسلم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سن رہے ہو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کہ ڈرو اس وقت سے کہ تمہاری موت آئے گی، مرنے کے بعد تمہارے یہ کوٹھیاں، یہ مکانات، یہ جائیدادیں، یہ بال بچے، یہ تمہاری دولتیں، یہ تمہارے دوست کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے. یہ فقیر آپ کو یہ التجا کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری نجات اسلام قبول کرنے میں ہے. قبر، جب آپ قبر میں پہنچ جاؤ گے، 2 گز زمین کے نیچے پہنچ جاؤ گے نا، تو وہاں تمہارا کوئی بھی یہ تمہارے سارے فلسفے بکھر جائیں گے، اور وہاں ایک لو آئے گی، ایک روشنی آئے گی، اور دکھایا جائے گا محمد مصطفیٰ کو. پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اگر آج آپ یہاں گستاخیاں کرتے ہو تو قبر کے اندر کون تمہیں بچانے آئے گا وہاں پر؟ تو اس وقت اگر گستاخی کی تو بولو گے، آپ کیا جواب دو گے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں، دنیا آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو آپ بتا سکو کہ بھئی ہم قبر میں کیا جواب دیں گے. لیکن ہمیں حضور نے بتا دیا ہے کہ تم کافرو، گستاخو، تم مرو گے، تمہیں جب میری تصویر دکھائی جائے گی تو تم اس وقت کیا بولو گے؟ ہمارے غیب دان نبی نے ہمیں تمہارے بارے میں بھی بتا دیا ہے. ہم انشاءاللہ ادب کرنے والے لوگ، ہم انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ادب کرنا سکھایا، ہم کیا بولیں گے ہمیں بھی حضور نے بتا دیا ہے. لیکن تم گستاخ اور بے ادب، قرآن کے گستاخ، نبی پاک کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اولیاء اللہ کے گستاخ، اہل بیت اطہار کے گستاخ، تم جو بولو گے نا وہ تمہارا جواب بھی ہمیں حضور نے بتا دیا. تم قبر میں کیا بولو گے اور کیا بولو گے؟ سنو میں بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا جس وقت قرآن کے گستاخ سے، اسلام کے گستاخ سے،
نبی پاک کے گستاخ سے، اللہ کے منکر سے قبر میں پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے، حضور کی تصویر دکھا کر اب اس سے پوچھا جائے گا بتا اللہ کون ہے، جواب نہیں دے سکے گا. بتا تیرا رب کون ہے، جواب نہیں دے سکے گا. تیرا دین کیا، جواب نہیں دے سکے گا. آخر میں حضور کی تصویر دکھائی جائے گی، اللہ کے پیارے محبوب کا جلوہ کرایا جائے گا، حضور کی خود زیارت ہوگی، دیکھے گا، بتایا جائے گا بتا ان ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو کیا کہتی تھی، گستاخ عورت، گستاخ مرد. اب وہ بولے گا ہاں ہاں لا ادری انا اقول ما یقول الناس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، بس میں بھی وہی کہتا تھا جو اور لوگ کہہ بیٹھتے تھے. اپنی بات دوسرے لوگوں کے سر پہ تھوپے گا اس نور کے پیکر کو دیکھ کر. فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی بولے گا، دیکھ اب تیرا کیا انجام ہوتا ہے. پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جائے گی، دیکھ اگر تو ان کو مان لیتا تو یہ جنت تھی، اسے اور حسرتوں میں ڈالا جائے گا. پھر اچانک جنت کی کھڑکی بند کر کے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھ اب قیامت تک تجھے اس جہنم میں رہنا ہے. پھر فرشتہ اسے مارے گا اور اس کے اندر اپنے پنجے گاڑے گا اور زمین کے نیچے اس کی لاش چلی جائے گی اور اس کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ جوڑے گا، پھر روح پھونکے گا، پھر زندہ کرے گا. اسی طرح اس کے مرنے اور اس کی چیخیں بلند ہوتی رہیں گی، سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر چیز کو ان کی چیخوں کی آواز آتی ہے. تو گستاخو اس وقت سے ڈرو، نبی پاک کو نہ ماننے والوں اس وقت سے ڈرو، قرآن کا انکار کرنے والوں اس وقت سے ڈرو. ماں کا پاس نہیں ہوگی، باپ پاس نہیں ہوگا، پاپا ڈیڈی کام نہیں آئیں گے، فرینڈ کام نہیں آئیں گے، تیری بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تیرے کام نہیں آئے گی. اٹھ آ، کیوں غفلت میں پڑا ہے، ہاں میرے نبی پاک کے دامن میں آ جا، کلمہ پڑھ لے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر لے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اسلام تیرا ساتھ دے گا، قبر میں بھی اسلام تیرا ساتھ دے گا، رسول پاک تیرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، حضور تیری شفاعت کرا دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ادھر بھی بیڑا پار اور ادھر بھی بیڑا پار. بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اسلام والوں ماننے والوں کی قبر میں بھی لے جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا جواب دیں گے، ہم لوگ کیا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل سے، رسول پاک کے وسیلے سے، صحابہ اکرام کی نسبت اور محبت سے، اہل بیت اطہار کی برکت سے، اولیاء اللہ کی نسبت سے انشاءاللہ ہم کیا جواب دیں گے. جس وقت وہ کہے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، انشاءاللہ ہم یہ جواب دیں گے ربی اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہمارا رب وہ اللہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا رب اللہ ہے. پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، رسول پاک کے وسیلے سے دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے. پھر قبر میں اچانک حضور کا جلوہ آ جائے گا اور حضور کی زیارت ہوگی، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. فرشتے کیا تعارف کرائیں گے، ہم ہی اس نور والے کو دیکھ کر ہم کہنے شروع کر دیں گے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو، ساری قبر میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اس محبت سے، اس پیار سے اور اس عقیدت سے ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے اچھا یہ تو ہمارا گمان ہے نا، لیکن آؤ اس سوچ ہے، خیال ہے، لیکن میں تھوڑا سا کچھ گزرے ہوئے لوگوں کے مزاروں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ان کی قبروں میں آ جاؤ میرے ساتھ، میں آپ کو اب قبروں کے اندر کی سیر کراؤں، چلو میرے ساتھ. میں لے کر آپ کو چلتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت کی قبر میں. آؤ. اور یہی فرشتے آئے اور فرشتوں نے یہ سوال کیا اور حضور کی جلوہ مبارکہ کی زیارت کرائی اور کہا بولو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ صحیح حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، صحیح مستند احادیث میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، تمام احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. کیا کہ یہ سوال ہوگا اور قبر کے اندر اس طرح حضور کی زیارت کرائی جائے گی. تو یہ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ موجود ہیں اور اس میں الفاظ آگے پیچھے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سوال ہوگا. جب یہ سوال ہوگا تو حضرت حسان ابن ثابت کی قبر میں ہم پہنچ گئے، ان کے مزار شریف میں.
ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ حسان بن ثابت عرض کرنے لگیں گے کہ میں تو یوں کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ تو یوں عرض کریں گے کہ میں تو یوں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میں تو یوں کہتا تھا کہ یہ آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حضور ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے, میں ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی نعتیں پیش کرتا تھا. کبھی حضور ممبر پہ ہوتے میں زمین پہ کھڑے نعتیں پڑھتا, کبھی حضور خوشی میں مجھے ممبر پہ بٹھا دیتے, میں حضور کو دیکھتے ہوئے تکتے ہوئے یہ نعتیں پڑھتا اور میں یوں کہتا کہ خلقت مبرّا من کل عیب, حضور آپ تو ہر عیب سے اس طرح پاک پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ نے گویا اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کروایا, جیسے آپ چاہتے گئے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں آپ کو لے کے آتا ہوں امام بوصیری کے مزار میں. امام بوصیری کی قبر میں سوال ہوا, ہاں جی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بوصیری کھڑے ہو کر کہنے لگے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور میں کہتا تھا کہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. علم کی انتہا تو یہاں تک ہے کہ علم یہ کہتا ہے کہ بس آپ ایک بشر ہیں, لیکن وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. علم کی کیا اوقات ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں حضور آپ ساری خلق سے زیادہ افضل والا ہے. میں تو حضور کو ساری خلق سے افضل والا کہتا تھا. اچانک میں نے کہا چلو آؤ, ہندوستان میں بریلی شہر میں بھی ایک بندہ فوت ہوا ہے, آؤ اس کی قبر شریف کے اندر چلتے ہیں. میں مترجم اقدس کنز الایمان شریف کا ترجمہ لکھنے والے امام احمد رضا کی قبر شریف کے اندر اتر گیا. میں نے اپنے ساتھ سب لوگوں کو کہا آؤ اترو, ان کی قبر کے اندر بھی فرشتے آئے ہوں گے, ان سے بھی سوال پوچھا ہوگا. اور جب ان کو دکھایا گیا ہوگا جلوہ مصطفیٰ, تو میں نے دیکھا ساری قبروں سے یہ قبر بالکل عجیب قبر ہے, یہ اتنی گہری قبر ہے. عام طور پر تو قبریں جتنی بھی میں جن قبروں میں گیا ان قبروں کے اندر تو اس طرح تھا کہ بندہ اٹھ کر بیٹھ سکے, اور یہ قبر کیسی ہے بریلی کے اندر. جب میں اس قبر کے اندر پہنچا تو اس قبر کے اندر تو پورا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. تب تک مجھے تاریخ نے بتایا کہ امام محمد رضا عاشق رسول, رسول پاک کے پیارے, جب وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی تو فرمایا میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا. کہا گیا کیوں؟ کہ مجھے یقین ہے کہ میری قبر میں رسول پاک تشریف لائیں گے, تو میں لیٹا نہ رہوں, میں بیٹھا نہ رہوں, میں زندگی بھر کھڑے ہو کر ان کے لیے درود و سلام پڑھتا تھا. جب وہ میری قبر میں آئیں تب بھی میں کھڑے ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کروں. واہ امام احمد رضا, تیری قبر پر کرو سلام اور درود. تو جب وہ گھڑی آئی ہوگی تو کیا کیا ہوگا؟ کہا میں دنیا سے کہتا تھا کھڑے ہو کر سلام پڑھو, میں نے اس لیے اپنی قبر اتنی گہری کروائی ہے. آج جب میری قبر میں حضور تشریف لے آئے تو کھڑے ہو کر پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بھئی فرشتوں نے کہا کہ آپ کہتے کیا تھے حضور کے بارے میں؟ سوال تو یوں ہے ما کنت تقول فی حق حاضر, کنتا اس وقت کیا کہتے تھے
تو فرمایا میں یوں کہتا تھا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی۔ محبت والوں میں بات کو یہیں پر روکتا ہوں، یہ انہی ایسی ہستیوں کا یہ ترجمہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اب آپ سنو، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کوئی عربی جان کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ عربی جان کرنا یہ قرآن مجید کی لینگویج کی ضرورت ضرور ہے، مگر قرآن مجید کے لیے صاحب قرآن کی تعظیم کا جاننا یہ ترجمے کے لیے ضروری شان ہے، روح ہے، جان ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ترجمے کے لیے عربی کا جاننا اگر بدن ہے تو محمد عربی کی تعظیم کا جاننا اس کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جاننا اس کی جان ہے۔ اور الحمدللہ میرے ممدوح، میرے پیارے، میرے امام نالا حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو صحیح معنی میں جاننے والے، روح قرآن سے واقف، روح قرآن کے شیدائی، اور اللہ رب العزت کے کامل بندے، اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی عظمت سے واقف، وہ عظیم ہستی۔ تو محبت والوں اور پیار والوں، بات کہاں سے کہاں چل پڑی قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے۔ چلو کچھ دیر ہم اس نسبت کے رنگ میں چلے گئے، تو ہم یہاں پر تھے کہ قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کتابی بولے یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ قل، اے محبوب آپ فرماؤ، بل ملت ابراہیم حنیفا، اسلام ملت ابراہیم ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اولاد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام پوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ تو یہ دین جو ہے جو تم بات کر رہے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو راہ پا جاؤ گے، فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، نہ یہودی ہو جاؤ نہ نصرانی، بلکہ ابراہیمی بن جاؤ۔ ابراہیمی ہونے میں یہودیت بھی آ جاتی ہے، نصرانیت بھی آ جاتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا فیضان بھی مل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فیضان بھی مل جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو جاتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک والے بھی نہیں تھے۔ تو یہودیت نے بھی شرک کیا اور کفر کیا، اور عیسائیت نے بھی شرک کیا اور کفر کیا، بعد میں آنے والی عیسائیت نے اور بعد میں آنے والی یہودیت نے۔ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو ان سے بھی شرک ہوا، ان سے بھی شرک ہوا، وہ بھی مشرک ہو گئے، یعنی یہودی بھی اور نصرانی بھی مشرک ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلیمات میں اور ان کی زندگی میں کہیں شرک نہیں ہوا، ان کے ماننے والوں نے کہیں شرک نہیں کیا۔ فرمایا قولو، چلو ایک اور بات کرتے ہیں، آمنا باللہ، سنو مسلمانوں اور دنیا بھر کے یہودیوں عیسائیوں، میں آپ کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے قرآن مجید سورہ البقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ، یوں کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، قرآن پر بھی ایمان لے آئے، رسول پاک پر بھی ایمان لے آئے، وما انزل الی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، و اسماعیل علیہ السلام پہ جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، و اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے آئے، و یعقوب جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے آئے، والاسباط، اور جو ان کی اولاد پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے آئے، وما اوتی موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، و عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، وما اوتی النبیون من ربہم، تمام انبیاء کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، لا نفرق بین احد منہم، تمام انبیاء پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے حضور مسلمان ہیں۔ آؤ اس طرح کا کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرما دیا اب قیامت تک کے لیے ایسے وسوسے جو یونیورسٹیوں اور لڑکیوں کے دماغوں میں، یونیورسٹیوں کے کالجوں کے پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے دماغوں میں آتے ہیں، اگر جی آج کوئی انجیل کے مطابق چلے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ آج کوئی اگر تورات کے مطابق چلے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے نا۔ اگر آج کوئی انبیاء کو مان لیتا ہے بس وہ مسلمان کو یا قرآن کو نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، سنو،
اپنے دماغ کو ٹھیک کر لو، اپنی سوچوں کو درست کرو. قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر سورہ البقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 137 آیت نمبر 137 سن لو. فَإِنْ آمَنُوا، اے نبی اگر تمام کے تمام دنیا والے اور اہل کتاب اور تمام نان مسلم اگر اس طرح ایمان لے آئیں بے مثل ما آمنتم بہی، جس طریقے سے تم ایمان لے کے آئے ہو، یعنی صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں، اہل بیت اطہار ایمان لے کے آئے ہیں، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اس طرح ایمان نہ لایا اور اپنے من گھڑت کوئی طریقے نے اختیار کر لیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس کا مطلب ہے وہ صرف نرے ضدی ہیں اور ہٹ درم ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی، اے پیارے محبوب، آپ کو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کفایت کر دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. حد کر دی، بچے پیدا ہو رہے ہیں یہودیوں کے عیسائیوں کے، تو ان کے اوپر رنگ ڈال رہے ہیں. بھئی یہ رنگ ڈال رہے ہیں تاکہ پکا یہودی ہو جائے، پکا نصرانی ہو جائے. اللہ فرمایا صبغۃ اللہ، یہ رنگ ڈال رہے ہو. دنیا کے رنگ کی کیا اوقات ہے؟ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. ہندوؤں میں بھی آج کل ایک خوب پتہ نہیں ہولی ہے دیوالی ہے کوئی ایسی رسم ہے جس کے اندر رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے پر، اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بے حیا لڑکے اور لڑکیاں بھی اس طرح کام کرنے لگ گئی ہیں. ہولی دیوالی کا موقع آتا ہے اور ایک دوسرے پر بے حیا لڑکیاں، بے حیا لڑکے، دولت مند لڑکے، دولت مند لڑکیاں آج کل ہندوؤں کے اس فیشن کو اختیار کر رہے ہیں، رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، اور اوپر سے ہماری ٹی وی چینلوں والے بے حیا لوگ بھی اس چیز کو دکھاتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، چینلوں والوں کو بھی شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی، اور ان لوگوں کو بھی حیا اور کا جنازہ نکل گیا ان لوگوں کا کہ ہندوؤں کی رسموں میں شریک ہوتے. شرم نہیں آتی مشرکوں، کافروں، گندوں، پلیتوں، خبیثوں کی نجس رسموں کو اختیار کرتے ہو. شرم کرو مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ صبغۃ اللہ، چھوڑو ان رنگوں کو، آؤ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہہ دو اے اللہ ہم تیرے حضور بندگی میں جھکے ہوئے ہیں. یہ بے حیائیاں چھوڑو، یہ دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑو، آؤ محمد مصطفیٰ کی صاف ستھری شریعت پر چلو، محمد مصطفیٰ کے پاک طریقے پر چلو، با حیا طریقے پر چلو. یہ چند روزہ زندگی کی عیش و عشرت ہے، اس سے منہ موڑ لو، اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا. اپنے آپ کو اسلام کے طریقے کے مطابق رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کی یہ برکات عطا فرمائے. فرمایا اے محبوب اگر اتنی باتیں سن کر، اتنی واضح باتیں سن کر پھر بھی یہ جھگڑے، قل، پھر آپ فرما دو اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا، اللہ تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے حضور مخلص ہو کر حاضر ہیں. اور پھر وہی بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ امت گزر گئی اور ان کے لیے ان کے کام، تمہارے لیے تمہارے کام، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن مفسرین اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آیات جہاد کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہ احکامات اٹھ گئے ہیں. اب یہ نہیں کہ بھئی تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں، نہ، یہ بھی بات یاد رکھیں. تفسیر کے آخر میں مجھے بات یاد آ گئی تو میں نے کہا میں چلو یہ بھی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پہلے پارے کا آخری رکوع ہے یہ، تو میں یہ 2 کلمات میں بس اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہو کہ جی بس تمہارے لیے تمہارے کام تم جو کرتے ہو کرو، نہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص بھی دین اسلام کے خلاف کوئی بات بھی کہیں دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے، دین اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھے، اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات دیکھے، شرک ہوتا ہوا کہیں دیکھے، کہیں گستاخی ہوتے ہوئے دیکھے، قرآن مجید کی بے ادبی ہوتے ہوئے دیکھے، من رأى منکم منکرا، جو بھی اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا وہ چیزیں کہیں ہوتے ہوئے دیکھے، کسی کو ایسا کرتا ہوا دیکھے، مسلم معاشرہ ہو یا کہیں بھی، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کا کام ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے، بدل دے، اسے نیکی میں بدلے. کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے تبلیغ کر کے اسے سمجھائے پہلے کہ شراب بری چیز ہے، رک جاؤ اس سے، اور جب نہ رکے
تو سختی کے ساتھ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والوں شرابیوں تھپڑ مار دو اس کو، سمجھاؤ اس کو، گلے سے پکڑو، ڈانٹو ڈپٹو. تمہارا بھتیجا ہے تو روکو، بھانجا ہے تو ماموں پر فرض ہے روکے اس کو، بھتیجا ہے تو چاچے پہ فرض ہے، بیٹا ہے تو باپ پہ فرض ہے، بیٹی ہے تو ماں پہ فرض ہے. اپنی مرضی سے مت زنا سیکھو. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تب تمہاری مرضی کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، اب محمد مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی ہوگی، اس طرح زندگی گزارنی ہوگی تم نے. اس لیے روک. تو یہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کرتے جاؤ اور ہم اپنی مرضی کا. اس آیت کا مطلب ایسا نہیں ہے. دراصل یہ آیت ان لوگوں کو تنبیہاً بات کی گئی. پھر جس وقت اسلام کا غلبہ ہو گیا تو پھر یہ فرما دیا گیا کہ اب دین اسلام کو جو ہے نا وہ غالب کیا جائے، دین کا اصول تبلیغ بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ لوگوں یہ دین ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اور جس طرح تم کر رہے ہو یہ غلط ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اسلام میں آ جاؤ. تو آج ہم مسلمانوں نے دراصل تبلیغ چھوڑ دی اور ہم کا جو کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا. خبردار، بھیگی بلی مت بنو. اپنے معاشرے کے اندر دیکھو ادھر ادھر کیا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکو، سمجھاؤ. اور یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا. جب مسلمان تماشا دیکھیں اور سمجھائیں گے نہیں تو مسلمانوں پر بھی عذاب آئے گا اور دوسروں پر بھی عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تبلیغ صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ